اب میں مکرم و محترم نصیر احمد خالد صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ راہ خدا کے موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ سورۃ بقرہ آیت 39۔ اور حق کو باطل سے غلط ملت نہ کرو اور حق کو چھپاؤ نہیں بلکہ جبکہ تم جانتے ہو۔ یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اے ابنائے آدم، اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول آئیں جو تم پر میری آیات پڑھتے ہوں تو جو بھی تقوی اختیار کرے اور اصلاح کرے تو ان لوگوں پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ سورۃ اعراف آیت 36۔ سامعین کرام اور حاضرین کرام اور ناظرین جو مجھے سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں، ہر زمانے میں انسان اس نعمت کا انکار کرتا چلا آیا ہے جو اس کی ہدایت کے لیے اس کے خالق نے اسے عطا کر رکھی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک تقریباً 1,86,000 سے زیادہ انبیاء کرام اس ہدایت کے لیے مامور ہوئے۔ حسابی طور پر اگر دیکھا جائے تو یہ اوسط ہر 18 دن بعد ایک نبی مبعوث ہونے کی بنتی ہے۔ گو یہ بھی حقیقت ہے کہ بعض وقتوں میں ایک سے زیادہ انبیاء مبعوث ہوئے۔ آج بنی آدم اس خدائی نعمت کے انکار کی وجہ سے ہزاروں یا شاید لاکھوں عقائد میں بڑھ چکا ہے اور ایک دوسرے کے لیے نفرتوں کے بیج بو رہا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں انسانی فطرت کے اسی پہلو کا یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا۔ اور جب ہم انسان پر انعام نازل کرتے ہیں تو وہ اعراض کرتا ہے اور اپنا پہلو کتراتے ہوئے پرے ہٹ جاتا ہے، اور جب اسے کوئی شر پہنچے تو وہ سخت مایوس ہو جاتا ہے۔ یعنی انسان پیغام ہدایت کو ہمیشہ ٹکراتا چلا آیا ہے۔ قرآن پاک میں انکار کی ایک وجہ جو ہر نبی سے کہی گئی وہ یہ تھی کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے عقائد کو تمہارے عقائد کی خاطر کیوں چھوڑ دیں؟ کیا تم ہمیں یہ بتانے آئے ہو کہ ہمارے باپ دادا غلط تھے؟ پیغام ہدایت تو اسی ایک خالق کا ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ اس پیغام میں تو فرق ہو نہیں سکتا۔ البتہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان خود اپنی نفسانی خواہشات کی خاطر اس میں عدل بدل کرنا شروع کر دیتا ہے، اور بعد میں آنے والوں کے لیے سچائی چھپ جاتی ہے اور ہدایت کا راستہ تلاش کرنے میں مشکل پیش آتی ہے۔ آج جماعت احمدیہ کو بھی کچھ ایسی ہی صورتحال درپیش ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا سے خبر پا کر فرمایا، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فیما اعلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ یبعث هذه الامۃ علی راس کل 100 سنۃ من یجدد لها دینها۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر صدی کے سر پر ایک شخص کو بھیجتا ہے جو اس کے دین کی تجدید کرتا رہے گا۔ اس حدیث کی تصدیق حضرت مسیح موعود علیہ السلام ان الفاظ میں کرتے ہیں،
میں جو کچھ اس وقت کہنا چاہتا ہوں وہ کوئی معمولی اور سرسری نگاہ سے دیکھنے کے قابل بات نہیں، بلکہ بہت بڑی اور عظیم الشان بات ہے۔ میری اپنی بنائی ہوئی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے۔ اس لیے جو اس کی تکذیب کے لیے جرأت اور دلیری کرتا ہے وہ میری تکذیب نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب پر دلیری کرتا ہے۔ مجھے اس کی تکذیب سے کوئی رنج نہیں ہو سکتا، البتہ اس پر رحم ضرور آتا ہے کہ نادان اپنی نادانی سے خدا تعالیٰ کے غضب کو بھڑکاتا ہے۔ یہ بات مسلمانوں میں ہر شخص جانتا ہے اور غالباً کسی کو بھی اس سے بے خبری نہ ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سر پر ایک مجدد کو بھیجتا ہے جو دین کے اس حصہ کو تازہ کرتا ہے جس پر کوئی آفت آئی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ مجددوں کے بھیجنے کا اللہ تعالیٰ کے اس وعدہ کے موافق ہے جو اس نے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون میں فرمایا ہے۔ بس اس وعدہ کے موافق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیش گوئی کے موافق جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے وحی پا کر فرمائی تھی، یہ ضروری ہوا کہ اس صدی کے سر پر جس میں 19 برس گزر گئے کوئی مجدد اصلاح دین اور تجدید دین کے لیے مبعوث ہوتا۔ اس لیے اس سے پہلے کہ کوئی خدا تعالیٰ کا مامور اس کے الہام اور وحی سے مطلع ہو کر اپنے آپ کو ظاہر کرتا، مستعد اور سعید فطرتوں کے لیے ضروری تھا کہ وہ صدی کا سر آ جانے پر نہایت اضطراب اور بے قراری کے ساتھ اس مرد آسمانی کی تلاش کرتے اور اس آواز کے سننے کے لیے ہم تنگوش ہو جاتے جو انہیں یہ مجدہ سناتی کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے وعدہ کے موافق آیا ہوں۔ یہ تو سامعین اکرام حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وہ تشریح ہے جو حضور نے ملفوظات جلد 4 صفحہ 1 تا 3 میں بیان ہوئی ہے حضور کا یہ ارشاد۔ اور اب سنیے کہ اسی حدیث کے بارے میں جماعت احمدیہ کے تیسرے خلیفہ حضرت مرزا ناصر احمد صاحب خدام کے سالانہ اجتماع 1977 کی اختتامی تقریب کے دوران اپنے خطاب میں کیا فرماتے ہیں۔ یہ وہ حدیث ہے جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے ہمیشہ اس کو سچا قرار دیا، بار بار اپنی تحریرات میں اس کا ذکر کیا، اور 1885 میں اس حدیث کو اپنے دعوی مجددیت کی بنیاد کے طور پر پیش کیا ہے۔ مگر خلیفہ ثالث صاحب کو اس حدیث کے سچا ماننے میں تعامل ہے، اور وہ کیا فرماتے ہیں سنیے۔ میں ان کے وہاں سے جہاں سے وہ مضمون شروع کرتے ہیں وہیں سے میں پڑھتا ہوں۔ فرماتے ہیں اب میں مختصراً کچھ اس حدیث کے متعلق کہنا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں کہ اس حدیث کے بارے میں پہلوؤں نے کیا کہا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کیا فرمایا، اور اس حدیث کا مقام کیا ہے۔ یہ حدیث جو سیاہ ستہ میں صرف ایک کتاب میں صرف ایک بار بیان ہوئی ہے، یہ ہے ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا، کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سر پر اس امت کے لیے من کھڑے کرے گا۔ من پر میں خاص زور دے رہا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کئی ایسے لوگ پیدا کرے گا جو دین کی تجدید کریں گے اور اس کی رونق کو بڑھانے والے ہوں گے، اور اگر بدعتیں بیچ میں داخل ہو گئی ہوں تو وہ ان کو نکالیں گے اور اسلام کا نہایت صاف اور خوبصورت چہرہ ایک بار پھر دنیا کے سامنے پیش کریں گے۔ یہ حدیث ابو داؤد میں ہے، مستدرک میں ہے، اور شاید ایک اور کتاب میں بھی ہے، وہ اس کے بعد اس کی تفصیل بتا رہے ہیں، لیکن میں یہ چھوڑ کے ان کے اگلا حصہ پڑھنا چاہتا ہوں، وہ بھی بہت ضروری ہے سننا یہاں پہ، سنیے۔ اور پھر آگے جا کے فرماتے ہیں جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، ہر صدی پر مجدد آنے کی جو حدیث ہے وہ حدیث کی صرف 2-3 کتابوں میں ہے، مگر کسی حدیث کی کتاب میں مجھے کوئی ایسی حدیث نہیں ملی جس میں یہ کہا گیا ہو کہ مجدد کی علامت یہ ہے یا اس کے لیے یہ نشان ظاہر کیا جائے گا۔ کسی ایک جگہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، اور
نہیں فرمایا اور نہ قرآن کریم میں اس کا ذکر آیا ہے۔ میں نے جب اس حدیث پر غور کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ اس حدیث میں یہ ہے ہی نہیں کہ ہر صدی کے سر پر مجدد آئے گا۔ اس حدیث میں تو یہ ہے کہ ہر صدی کے سر پر من آئے گا، یعنی ایسے نائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے جو تجدید دین کا کام کریں گے۔ من کے معنی عربی لغت کے لحاظ سے ایک کے بھی ہیں، دو کے بھی ہیں اور کثرت کے بھی ہیں۔ بس اگر کثرت کے معنی لیے جائیں جو انہیں پسند ہیں، پر اگر کثرت کے معنی لیے جائیں تو یہ معنی ہوں گے کہ ہر صدی کے سر پر کثرت سے ایسے لوگ موجود ہوں گے، یعنی یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء اور اخیار و ابرار جو دین اسلام کی خدمت میں لگے ہوں گے۔ اس میں کسی ایک شخص واحد کا کوئی ذکر نہیں اس حدیث میں۔ اور آگے چل کر مزید فرماتے ہیں، جہاں بات کھل جاتی ہے، فرماتے ہیں کسی کو سمجھ آئے یا نہ آئے، مگر یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ قرآن کریم کی کسی آیت کی تفسیر نہ ہو۔ اگر تجدید دین والی یہ حدیث درست ہے تو یہ قرآن پاک کی کسی نہ کسی آیت کی تفسیر ہونی چاہیے، اور اگر یہ قرآن کریم کی کسی آیت کی بھی تفسیر نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا غلط ہوگا کہ یہ کسی آیت کی تفسیر ہے، اور پھر کہتے ہیں تو پھر ہم اس کو یہ کہیں گے، اس کی تشریح وہ اس طرح کرتے ہیں کہ پھر ہم اس کو یہ کہیں گے کہ یہ حدیث صحیح نہیں، کسی راوی نے کہیں سے غلط بات اٹھا لی اور آگے بیان کر دی۔ یہ وہی حدیث ہے جس کی تشریح پہلے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ میں پڑھ چکا ہوں۔ پھر وہ حوالہ بھی میں نے رکھا ہوا جو پہلے 2-3 دفعہ یہاں پہ پڑھا گیا، جو ان کے خطبات میں سے لیا گیا ہے۔ میں اس حوالے کو وقت کی مناسبت سے چھوڑتا ہوں، بات لمبی ہو جائے گی۔ اب دیکھیے حضرت خلیفہ جو ثالث ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں اس کے بارے میں۔ خلیفہ ثالث صاحب کو اس حدیث کے سچا ماننے میں تعامل ہے۔ دراصل اگر تاریخی نظر سے دیکھیں ان کے خطاب اس کو، تو وہ کون سا وقت تھا؟ 14ویں صدی ہجری اپنے اختتام پر تھی 1977 میں، اور 15ویں صدی کا آغاز ہونے والا تھا۔ کراچی کی جماعت سے کچھ افراد نے اپنے علم کی خاطر یہ سوال اٹھایا تھا کہ حدیث نبوی کے مطابق جب 15ویں صدی میں مجدد کا ظہور ہوگا تو موجودہ انتخابی خلافت کی کیا حیثیت ہوگی؟ سوال تو بہرحال مناسب اور بروقت تھا۔ خلیفہ ثالث صاحب اگر راشد خلیفہ ہوتے تو ان کا جواب حدیث اور حضور علیہ السلام کی تشریح سے مختلف نہ ہوتا، اور کہتے کہ حدیث کے مطابق ضرور مجدد کا ظہور ہوگا اور ہم اس کے منتظر ہیں۔ خلیفہ ثالث صاحب کے اس خطاب سے 3 سال قبل، یہ خطاب 1977 کا ہے، اس خطاب سے 3 سال قبل قومی اسمبلی 1974 کی کارروائی جو اب عوام تک پہنچی ہے، میں نے اس کی کچھ اسٹڈی کی ہے، اس اسمبلی کی کارروائی کی، ساری نہیں بھی میں پڑھ سکا۔ اس کے دوران جب یحییٰ بختیار جو گورنمنٹ کی طرف سے وکیل تھے، یحییٰ بختیار نے جب آپ سے سوال کیا، وہ سوال کے الفاظ میں نے ہو بہو یہاں پہ نوٹ کیے ہیں، اس لیے بعض دفعہ اگر میں با محاورہ نہ پڑھوں تو بعض دفعہ سمجھ نہیں آتی۔ میں فی الحال پڑھتا ہوں، اب دیکھیں کہ سمجھنے میں مشکل ہو تو میں جہاں تک میں سمجھاؤں میں بتا دیتا ہوں۔ جناب یحییٰ بختیار پوچھتے ہیں، اس پر مجھے یہ بھی یاد آ گیا کہ ایک سوال ہے یہاں آپ سے پوچھ لیتا ہوں۔ مرزا ناصر احمد صاحب سے پوچھ رہے ہیں کہ مرزا صاحب نے دعویٰ مسیحیت کب کیا؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ مرزا ناصر احمد، یہ غور طلب بات ہے، جواب ان کا 1891 میں۔ جناب یحییٰ بختیار پھر پوچھتے ہیں 1891 میں، سوالیہ انداز سے پوچھتے ہیں 1891 میں،
انگلش میں جواب دیتے ہیں کلیئر کرنے کے لیے 1891، اسی کو دہراتے ہیں انگلش میں تاکہ کوئی ابہام نہ رہ جائے۔ یحییٰ بختیار پھر پوچھتے ہیں اس سے پہلے، یعنی اس بات کو وہ کلیئر کیے بغیر نہیں آگے جاتے یحییٰ بختیار، اور پوچھتے ہیں اس سے پہلے انہوں نے کوئی دعویٰ کیا مجدد یا محدث ہونے کا کلیم کیا؟ سوالیہ انداز ہے۔ مرزا ناصر احمد صاحب جواب کیا دیتے ہیں؟ اس سے پہلے 2 سال پہلے 1889، انہی کے الفاظ میں پڑھ رہا ہوں انگلش میں، 1889 1899 یعنی بیعت کا سال ہے، یعنی جب جماعت بنائی 1899 میں جب جماعت بنائی، لیکن اس وقت دعویٰ کوئی نہیں تھا۔ اور جو بیعت کی غرض تھی، بیعت کی غرض بھی بتا رہے ہیں، اور بیعت کی جو غرض تھی وہ یہی کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ تعلق رکھ کے لوگ کچھ سچے اور پکے مسلمان بن جائیں اور خدمت اسلام کا ان سے کام لیا جا سکے۔ دعوے کے بغیر حضرت مسیح موعود علیہ السلام بیعت لے رہے ہیں۔ معزز سامعین، خلیفہ ثالث صاحب کے اس جواب کو شاید آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ ایسے جواب کا مقصد جس کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں، سوائے اس کے کچھ نہیں کہ یہ بتایا جائے کہ مجددیت ایک غیر اہم مقام ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ ان عقائد کی بنیاد اس وقت رکھ دی گئی تھی، یہ جب کہ میں بات یہ پڑھ رہا ہوں۔ راہ ہدا کے ایک پروگرام میں، اور آج دیکھ لیں کیا اسی خود ساختہ عقیدے کا پرچار نہیں کیا جا رہا؟ قادیان سے راہ ہدا کے ایک پروگرام میں، بہت سے دوستوں نے شاید سنا بھی ہو، جب آنے والے مجدد کے بارے میں سوال کیا گیا تو جواب میں کہا گیا کہ جب آپ کو اس سے بہتر چیز یعنی خلافت میسر ہے تو پھر آپ کیوں ایک کمتر کی تلاش میں ہیں؟ خلافت کا ذکر تو قرآن پاک میں آیا ہے، مجددیت کا وہاں کوئی ذکر نہیں آیا۔ ہمارے احمدی علماء اپنی تقاریر میں کبھی اس بات کی وضاحت نہیں کرتے کہ قرآن پاک میں کس خلافت کا ذکر آیا ہے۔ قرآن پاک تو حضرت آدم علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور پھر تمام بنی آدم کو خدا کا خلیفہ قرار دیتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات میں آپ کو نبی، محدث، مجدد اور خلیفہ کے القاب ایک ہی معنوں میں ملیں گے۔ آپ ان میں کوئی فرق نہیں کر سکتے۔ میں حضور علیہ السلام کی تحریرات کے چند نمونے یہاں پیش کرتا ہوں آپ کی خاطر۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں چند نمونے جہاں حضور ایک ہی معنوں میں یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 206 پر آپ فرماتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اظہار سچائی کے لیے ایک مجدد اعظم تھے۔ روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 29 پر آپ فرماتے ہیں اسرائیلی شریعت کے زندہ کرنے کے لیے مسیح 14ویں صدی کا مجدد تھا۔ پھر آپ روحانی خزائن جلد 13 صفحہ 495 495 پر فرماتے ہیں یاد رہے کہ امام الزمان کے لفظ میں نبی، رسول، محدث، مجدد سب داخل ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں روحانی خزائن جلد 13 صفحہ 474 474 پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام الزمان کی ضرورت ہر صدی کے لیے قائم کی ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں، یہ حوالہ پہلے بھی پڑھا گیا ہے، یہاں پہ اس کی بھی ضرورت ہے، ذرا غور فرمائیں کہ پہلے فقرے کے پہلے حصے میں حضور کیا فرما رہے ہیں اور آخر میں کیا فرما رہے ہیں۔ ایک بات کو 2 لفظوں میں بیان فرما رہے ہیں، یہ کہنا کہ مجددوں پر ایمان لانا کچھ فرض نہیں، خدا کے حکم سے انحراف ہے، کیونکہ وہ فرماتا ہے وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ،
یعنی بعد اس کے جو خلیفے بھیجے جائیں، پہلے حضور مجدد کہہ رہے ہیں انہی کو، بعد اس کے جو خلیفے بھیجے جائیں، پھر جو شخص ان کا منکر ہے وہ فاسقوں میں سے ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں روحانی خزائن جلد 6 صفحہ 323 پر، مرسل ہونے میں نبی اور محدث ایک ہی منصب رکھتے ہیں۔ نبی اور محدث ایک ہی منصب رکھتے ہیں، اور جیسا کہ خدا تعالیٰ نے نبیوں کا نام مرسل رکھا، ایسا ہی محدثین کا نام بھی مرسل رکھا۔ اور پھر فرماتے ہیں جو شخص اپنے زمانہ کے امام کو شناخت نہ کر سکے اس کی موت جاہلیت کی موت ہوتی ہے۔ روحانی خزائن جلد 13 صفحہ 472۔ اور پھر فرماتے ہیں جس مجدد کی کاروائیاں کسی ایک رسول کی منصبی کاروائیوں سے شدید مشابہت رکھتی ہیں وہ عند اللہ اسی رسول کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ روحانی خزائن جلد 6 صفحہ 384۔ اور پھر آخری حوالہ اس سلسلے یہ جو میں نے اکٹھے کیے تھے گزارشات کے لیے، حضور فرماتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ قیامت تک ہے، اس لیے اس میں قیامت تک ہی مجددین آتے رہیں گے۔ ملفوظات جلد 4 صفحہ 452۔ ایک سوال اور جو قومی اسمبلی میں کیا گیا، یہ پہلے سوال کی تشریح سے آگے میں چلا تھا، ایک سوال اور جو قومی اسمبلی میں کیا گیا وہ یہ تھا کہ اگر قرآن پاک کے مطابق امتی نبوت جاری ہے، یہ سوال یحییٰ بختیار کی طرف سے کیا گیا، میں یحییٰ بختیار کے الفاظ میں نے نہیں پڑھے یہاں، لیکن یہی مفہوم میں نے نوٹ کیا وہاں سے، امتی نبوت جاری ہے تو کیا مرزا صاحب یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعد بھی کوئی امتی نبی آ سکتا ہے؟ یحییٰ بختیار صاحب پوچھ رہے ہیں۔ خلیفہ ثالث صاحب کا جواب تھا نہیں، کیونکہ صرف ایک کا وعدہ تھا۔ آگے نہیں چلتے، ابھی حضور کا حوالہ بھی ساتھ ہی سن لیں۔ جبکہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں نبوت کے معنی ہیں مکالمہ کے، نبوت کے معنی مکالمہ کے ہیں، جو غیب کی خبر دیوے وہ نبی ہے۔ اگر آئندہ نبوت کو باطل قرار دو گے تو پھر یہ امت خیر امت نہ رہے گی بلکہ کل انعام ہوگی۔ کل انعام کا سامعین مطلب سمجھتے ہوں گے آپ، بھیڑ بکریاں، بلکہ کل انعام ہوگی۔ اور سورۃ فاتحہ کی تعلیم میں جس میں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم ہے، بے سود ٹھہرے گی، کیونکہ انعام و کرام تو خدا کا اب کسی پر ہونا نہیں، تو پھر دعا کا فائدہ کیا ہوا؟ اور نعوذ باللہ یہ ماننا پڑا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں قوت قدسی ہی نہ تھی۔ ملفوظات جلد سوئم صفحہ 253۔ آپ سب گواہ ہیں، ہم اپنے علماء سے ہمیشہ یہی سنتے آئے ہیں کہ سورۃ النساء میں جن انعامات کا ذکر آیا ہے وہ سب جاری ہیں۔ بچپن سے اب تک تو میں یہی سنتا آیا ہوں، ہمیں تبلیغ کے لیے کہا گیا اور یہی کچھ بتایا گیا، وہ سب جاری ہیں۔ ان انعامات میں سر فہرست انعام نبوت ہے، اور پھر لفظ نبیین استعمال ہوا ہے۔ عربی گرامر میں جمع کا صیغہ ہے جو 3 یا 3 سے زیادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اتنی عربی گرامر تو ہم نے بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے پڑھی ہے اسکولوں میں، کہ عربی گرامر میں 3 صیغے ہوتے ہیں، واحد، جمع اور متکلم۔ یہ متکلم یہاں استعمال ہوا ہے، نبیین۔ لہٰذا قرآن پاک کے مطابق کم از کم 3 کا وعدہ تو موجود ہے، اس سے زیادہ کا علم تو خدا کو ہے۔ خلیفہ خامس صاحب 2011 کینیڈا کے جلسہ سالانہ کی اختتامی تقریر جس میں خاکسار موجود تھا، اور اس تقریر کی ویڈیو بھی میرے پاس موجود ہے، میں صاف لفظوں میں فرماتے ہیں کہ یہ خلافت دائمی ہے اور قیامت تک جاری ہے، جس کا مطلب تو یہ بنتا ہے کہ اب قیامت تک کوئی خدا کی طرف سے مامور نہ ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ خدا کا انتخاب بندوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کہنے والوں کو کیا خدا کے انتخاب اور بندوں کے انتخاب میں
کوئی فرق نظر نہیں آتا؟ خدا کے قول سے قول بشر کیوں کر برابر ہو، وہاں قدرت یہاں درماندگی فرق نمایاں ہے۔ خلیفہ رابع حضرت مرزا طاہر احمد صاحب کے اس مضمون پر مختلف بیانات ہیں، اور ان بیانات میں باہم تضاد پایا جاتا ہے۔ ان کے بیانات کے چند نمونے پیش کرتا ہوں، غور سے سنیے۔ میں نے جان بوجھ کے وہ جو نمونے ہیں بیانات کے، وہ میں نے ایک ترتیب سے رکھے ہیں، 3 صرف ہیں، 3 پیش کروں گا۔ آپ نے سنے بھی ہوئے ہیں، لیکن جان بوجھ کے وہ مقصد ہے میرا بتانے کا، مقصد بعد میں اظہار کرتا ہوں اس کا۔ خلیفہ رابع صاحب بیان فرماتے ہیں، ایک مجلس عرفان میں، مجلس عرفان کی یہ کتاب چھپ چکی ہے، میرے گھر میں موجود ہے، صفحہ 123 اور 124 پہ چھپا ہے ان کا یہ حوالہ۔ آپ فرماتے ہیں، مجدد کے پیغام میں نہ تو کوئی دعویٰ شرط تھا، نہ اس مجدد کو ماننا ضروری قرار دیا گیا۔ کہیں بھی تمام احادیث جن کی تشریح عالم اسلام کی تاریخ نے کی ہے، یہ بات کہیں نہیں آتی کہ مجدد مامور ہو اور اس کی بات مانی جائے۔ ایک بزرگ ہے جس نے خدمت کی ہے، اور خدا نے اس کو عظیم خدمت کی توفیق عطا فرمائی ہے اور گرتے ہوئے حالات کو سنبھالنے کی توفیق بخشی ہے۔ یہ ہے مجددیت کا تصور۔ لیکن خلافت جس کا قرآن پاک میں ذکر ہے، لیکن خلافت کے مقابل جس کا قرآن پاک میں ذکر ہے، کسی مجددیت کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ اگر خلافت راشدہ جاری رہتی اور مجدد پھر الگ الگ کھڑے ہوتے اور دعوے بھی کرتے، اپنی طرف بھی بلاتے، تو وحدت کو پارا پارا کر دیتے بجائے فائدہ پہنچانے کے۔ اور اس حوالے کے ساتھ ہی اگلا حوالہ پڑھنے سے پہلے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا، کیونکہ مجھے سننے والے شاید پتہ نہیں کہاں ہوں اس کے بعد، تو ساتھ ہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک مختصر حوالہ پڑھ دیتا ہوں۔ یہ کہنا کہ مجددوں پر ایمان لانا کچھ فرض نہیں، خدا تعالیٰ کے حکم سے انحراف ہے، کیونکہ وہ فرماتا ہے وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یعنی بعد اس کے جو خلیفے بھیجے جائیں، پھر جو شخص ان کا منکر ہے وہ فاسقوں میں سے ہے، جو منکر رہے وہ فاسقوں میں سے ہے۔ روحانی خزائن جلد 6 صفحہ 344۔ میں نے خلیفہ رابع صاحب کا دوسرا حوالہ جو پہلے بھی پڑھا گیا ہے، لیکن اس کو تھوڑا سا میں پڑھوں گا تو وہی، لیکن اس کے ساتھ اگر 2 فکروں میں اس کی پس منظر بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ میرے محترم بھائی چودھری ہادی علی صاحب میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں، کیونکہ اچھا وقت گزرا ہمیشہ ان کے ساتھ۔ وہ یہ حوالہ بڑے زور و شور کے ساتھ اس جلسہ سالانہ پہ یہ جو گزرا ہے ابھی، اس پہ پڑھا انہوں نے۔ میں نے وہ تقریر ان کی مس کر دی۔ شاہ صاحب کا میں شکر گزار ہوں، سید مولود شاہ صاحب کا، کہ انہوں نے مجھے وہ بھیج دی تقریر، سنی۔ اس میں یہ حوالہ پھر انہوں نے پڑھا، اور بڑے جوش کے ساتھ کہ لوگ سنتے کیوں نہیں یہ حوالے کو، اس بات کو سنتے کیوں نہیں کہ خلیفہ رابع صاحب کیا فرما رہے ہیں۔ اور وہ فرماتے ہیں ہم سن رہے ہیں، ہم خود پڑھ رہے ہیں۔ اور وہ حوالہ یہ ہے، دیکھیں صدی گزر گئی، جس صدی کے سر پر پراپوگنڈے کیے جا رہے تھے، لیکن کوئی مجدد ظاہر نہیں ہوا۔ دوسری صدی شروع ہو گئی اور اس کے 13 سال گزر چکے ہیں، اور 14ویں صدی میں داخل ہو رہے ہیں، لیکن خلافت احمدیہ سے باہر کوئی مجدد ظاہر نہیں ہوا۔ بس خدا کی اس گواہی نے ہمیشہ کے لیے ان لوگوں کے پراپوگنڈے کو جٹلا دیا ہے جو یہ کہا کرتے تھے کہ اب خلافت کے آخری سانس ہیں اور تجدید کے دن آ رہے ہیں، کسی مجدد کی تلاش کرو۔ میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ ایسے لوگ اگر 100 سال کی عمریں بھی پائیں اور مر جائیں تو نامرادی کی حالت میں مریں گے اور کسی مجدد کا منہ نہیں دیکھیں گے۔ ان کی اولادیں بھی لمبی عمریں پائیں اور مرتی چلی جائیں، ان کی اولادیں بھی لمبی عمریں پائیں اور مرتی چلی جائیں، 3 پشتیں مریں گی۔ خدا کی قسم، خلافت احمدیہ کے سوا کہیں اور مجددیت کا منہ نہ دیکھیں گی۔ یہی وہ تجدید دین کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے جو ہر صدی کے سر پر ہمیشہ جماعت کی ضرورتوں کو پورا کرتا چلا جائے گا۔ جو حوالہ میں نے چھوڑ دیا تھا ان کا، اب میں چودھری ہادی علی صاحب میرے محترم بھائی، ان کے لیے میں پڑھتا ہوں۔ آپ نے تو سنا ہوگا، میں ان کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں۔ مجلس عرفان صفحہ 34 اور 35 پر یہ حوالہ موجود ہے، آپ نے تو سنا ہوا ہے۔
خلیفہ رابع صاحب فرماتے ہیں ایک غیر جماعت عورت انہوں نے خاتون نے سوال کیا مجدد کے بارے میں، تو ان کا جواب دیتے ہوئے یہ فرماتے ہیں پھر علماء نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ نہیں یہ سب غلطی تھی، کسی صحیح حدیث قطعی حدیث جو سیاہ ستہ میں ہو یہ ثابت نہیں ہے کہ 14ویں صدی کے سر پر امام مہدی آئے گا۔ اس لیے یہ ہمارے خیالات تھے، بزرگوں کی باتیں تھیں، جو بھی تم کہہ لو غلطی ہو گئی، تو ماری جس کو کہتے ہیں وہ ہم نے کر دی، تو نہیں آنا تھا 14ویں کے سر پر۔ تو ہم اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ بھئی 14ویں کے سر پر امام نہیں آنا تھا، مجدد کہاں چلا گیا؟ تم یہ تو مانتے ہو نا کہ وہ قطعی حدیث ہے کہ ہر صدی کے سر پر مجدد ضرور آئے گا۔ 14ویں صدی کے سر پر جس مجدد نے آنا تھا وہ اگر امام مہدی نہیں تھا تو مجدد تو نکالو۔ غیر احمدیوں کے نزدیک امام مہدی ایسا غائب ہوا ہے کہ مجدد کو بھی ساتھ لے ڈوبا، دونوں نہیں آئے، اور 15ویں کے سر کا مجدد بھی غائب ہو گیا اور سڑک خالی ہو گئی۔ اور آگے چل کے کچھ تشریح کے بعد پھر فرماتے ہیں تو آپ اب اس بات پر غور کریں کہ آپ کے 2 امام غائب ہو چکے ہیں، چوہی صاحب آپ کے بھی، ایک 14ویں صدی کا مجدد، ایک 15ویں صدی کا مجدد، دونوں کے سر آ کر ختم ہو گئے ہیں اور وہ نہیں آئے، اور یہ بات ہو نہیں سکتی کہ نہ آیا ہو، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سر پر مجدد بھیجے گا۔ تو اگر امام مہدی نہیں تھا تو مجدد ہی نکلا ہوتا۔ مجدد کا غائب ہونا یہ بتاتا ہے کہ آپ نے وقت کے امام کو پہچانا نہیں، وہی امام تھا جس نے دعویٰ کیا ہے۔ اپنا مضمون ختم کرنے سے پہلے میں کچھ اپنے بارے میں کہنا چاہوں گا۔ آج سے 2 سال قبل مجھے ایک ایسا خط پڑھنے کو ملا جو ایک ایسے احمدی دوست کے نام آیا تھا جو اردو پڑھنا نہیں جانتے تھے، بنگالی تھے۔ کوئی 20 سے زیادہ صفحوں کا خط تھا، کم سے کم 3 یا 4 دفعہ میں نے پڑھا۔ جگہ جگہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب میں سے حوالہ جات بطور دلائل پیش کیے گئے تھے۔ بہت کوشش کے باوجود خط میں پیش کردہ دلائل کو میں توڑ نہ سکا۔ میں حضور علیہ السلام کی کتب میں سے خط میں دیے گئے حوالہ جات کا موازنہ کرتا رہا، مگر کسی قسم کی غلطی یا تضاد دیکھنے میں ناکام رہا۔ اس کے بعد میں نے اپنی اہلیہ کو بھی اپنی تحقیق میں شامل کر لیا۔ ہم دونوں الغلام ویب سائٹ پر اپنے ذہن میں پیدا ہونے والے سوالات کے جوابات تلاش کرتے رہے۔ ہمیں ہر سوال کا مکمل تفصیلی جواب وہاں سے ملا۔ دل مکمل اطمینان سے بھر گیا۔ کہ خدا تعالیٰ کا جو پیغام ہم تک پہنچا ہے وہ سچ ہے۔ سورۃ آل عمران کی یہ دعا مجھے ہمیشہ بہت پسند رہی ہے اور میں اکثر پڑھا کرتا ہوں۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ اے ہمارے رب، یقیناً ہم نے ایک منادی کرنے والے کو سنا جو ایمان کی منادی کر رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ، پس ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب، پس ہمارے گناہ بخش دے اور ہم سے ہماری برائیاں دور کر دے اور ہمیں نیکوں کے ساتھ موت دے۔ اے ہمارے رب، اور ہمیں وہ وعدہ عطا کر دے جو تو نے اپنے رسولوں پر ہمارے حق میں فرض کر دیا تھا، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، یقیناً تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ 4 سال پہلے کی بات ہے، خاکسار کو نماز تراویح پڑھانے کا موقع ملا اپنے حلقہ میں۔ یہ میں ذکر ابھی جو کر کے فارغ ہوا ہوں یہ 2 سال پہلے کا ہے، اس سے پہلے کی بات ہے۔
ہمارے حلقہ کے صدر صاحب بھی موجود تھے. میں نماز تراویح پڑھانے سے فارغ ہوا. میں نے نماز وطر میں اور دعاؤں کے علاوہ آل عمران کی یہ دعا بھی پڑھی تھی. نماز کے بعد دعاؤں کا ذکر چل پڑا. میں نے کہہ دیا کہ صدر صاحب میں خدا تعالیٰ سے اس دعا کی برکت کے طفیل امید رکھتا ہوں کہ وہ ہم سب جماعت احمدیہ کو بخش دے گا، کیونکہ یہ دعا اس وقت ہم پر صادق آتی ہے. ہم نے کسی مرسل کا انکار نہیں کیا. صدر صاحب نے بھی انشاءاللہ کہہ کر میری بات کی حمایت کی. اس سال کے شروع میں بات آگے آ گئی. اب اس سال کے شروع میں اس سال کے شروع میں جب صدر صاحب اور ہمارے حلقہ کے مربی سلسلہ میرے گھر آئے، ان کا خیال تھا کہ وہ مجھے سمجھائیں گے. آپ تو سمجھتے ہیں جو وہ سمجھائیں گے. صدر صاحب کہنے لگے کہ نصیر خالد صاحب آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ کو یاد نہیں؟ آپ نے ہمیں سورۃ آل عمران کی دعا کے بارے میں کیا کہا تھا؟ 4 سال پہلے کی بات مجھے اس سال یاد کروائی انہوں نے. میں نے جواباً کہا جی مجھے اچھی طرح یاد ہے میں نے دعا میں کیا کہا تھا. دراصل یہ اسی دعا سے تو سب ہوا ہے. یعنی میں نے جب ایک منادی کرنے والے کی آواز کو سنا، یہ میرے الفاظ ہیں، میں ان سے نہیں میں نے کہے تھے، موقع نہیں ملا تھا. یعنی میں نے جب ایک منادی کرنے والے کی آواز کو سنا جو اپنے رب کی طرف بلا رہا تھا تو میں ایمان لے آیا تا وہ میرے گناہ بخش دے اور میری برائیاں مجھ سے دور فرما دے. اور مجھے نیک ہونے کی حالت میں وفات دے. اپنے مضمون کو حضور علیہ السلام کے اس ارشاد پر ختم کرتا ہوں. اس کے عجائبات قدرت اسی طرح پر ہمیشہ ظہور فرماتے ہیں کہ وہ غریبوں اور حقیروں کو عزت بخشتا ہے اور بڑے بڑے معززوں اور بلند مرتبہ لوگوں کو خاک میں ملا دیتا ہے. بڑے بڑے علماء اور فضلاء اس کے آستانہ فیض سے بکلی بے نصیب اور محروم رہ جاتے ہیں، اور ایک ذلیل حقیر امی جاہل نالائق منتخب ہو کر مقبولین کی جماعت میں داخل کر لیا جاتا ہے. ہمیشہ سے اس کی کچھ ایسی ہی عادت ہے اور وہ قدیم سے وہ ایسا ہی کرتا چلا آیا ہے. وَذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ. روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 141. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.